فرمایا برکت والا اللہ برکت والا، برکت والا اللہ برکت والا ہے، جو جہان والوں یعنی ساری مخلوقوں کو پالنے والا ہے۔ هو الحی، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، صرف وہی الہ ہے سارے اختیار رکھنے والا۔ فادعوہ مخلصین، خالص 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 اسی کو پکارو، اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، خالص صرف اسی کو پکارو، صرف اسی کو پکارو۔ لہ الدین، دین بھی اسی کے لیے خالص کر دو۔ الحمدللہ رب العالمین، فرمایا یہ ساری نعمتیں، یہ سارے اس کے اختیاری صفات، یعنی زمین کو بچھونا بنانا، آسمان کو چھت بنانا، صورتیں انسانوں کی اچھی صورتیں بنانا، پاکیزہ رزق عطا کرنا، ان نعمتوں پر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری مخلوقوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ فرماتے جانا، قیامت کا دن ہوگا یا رب العالمین لوگوں میں فیصلے کریں گے عدل کے، جب عدل کا فیصلہ ہوگا، عدل کا، اللہ اکبر، جب فیصلوں کا اختتام ہو جائے گا، حساب و کتاب مکمل ہو گیا، فیصلوں کا اختتام ہوا، سورہ زمر آیت نمبر 75، اب ہر طرف سے آواز آئے گی، کائنات کا ذرہ ذرہ بولے گا، وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کے عدل، اللہ کے انصاف، اللہ نے عدل و انصاف قائم کیا، عدل و انصاف سے حساب و کتاب ہوا، اس پر اللہ کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ، ساری تعریفیں رب اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ تخلیق، ذرا توجہ فرمائیے، مخلوقات کی تخلیق کی ابتدا بھی ہم سے، مخلوقات کی تخلیق بھی ہم سے، تخلیق کی ابتدا بھی ہم سے، انتہا بھی ہم سے، سبحان اللہ۔ ابتدا جیسے میں نے سورہ نام کی آیت پڑھی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کی تخلیق پر اللہ کی تعریف۔ جب آخری وقت آئے گا قیامت کے دن، حساب و کتاب، فیصلے، اس کے بعد جنت دوزخ مقامات مل جائیں گے، شروع بھی اللہ کی حمد سے، انتہا بھی اللہ کی حمد سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کا آغاز بھی کرتے، صرف خطبہ جمعہ کا نہیں، جہاں کہیں بھی آپ نے کچھ گفتگو کرنا ہوتی، کسی کو مخاطب کر کے خطاب کرنا ہوتا، اسے خطاب بھی کہتے ہیں، خطبہ بھی کہتے ہیں، تقریر بھی کہتے ہیں۔ جب آپ نے کسی کو مخاطب کر کے خطاب کرنا ہوتا، ایک کو، دو کو، تین کو، تو نبی علیہ السلام اس گفتگو سے پہلے اللہ کی حمد بیان کیا کرتے، اللہ کی حمد۔ کوشش کریں یہ سنت رسول اپنائیں۔ شہادت کے کلمات الحمدللہ، زیادہ لمبا نہیں، الحمدللہ
والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آگے گفتگو کرے. دیکھیں اللہ تعالیٰ تمہاری گفتگو میں کتنی طاقت، زور اور برکت ڈالے گا. سنت سمجھ کر یہ طریقہ اپنائیں. کسی افیسر کے سامنے آپ نے بات کرنی، اگر اونچی نہیں پڑھ سکتے منہ میں پڑھ لے اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کی گفتگو میں زور پیدا کرے گا. کیسے؟ حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روحانی معالج تھے، جادو جنات کا علاج کیا کرتے تھے. مکہ والوں نے معروف کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. اس لیے بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. زماد آگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے آپ کو کوئی شکایت ہے تو میں معالج ہوں، آپ بیان کریں کیا ہوتا ہے آپ کو، میں علاج کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زماد کو مخاطب کیا، ان الحمد للہ. یہ بھی ٹھیک ہے انا سے، جب انا شروع میں لاؤ گے الحمد کے آخر پر زبر پڑھنی ہے، ان الحمد. اگر انا کے بغیر پڑھو گے الحمد پھر پیش لانی ہے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. ونستعینہ جس کی ہم تعریف کرتے ہیں، نحمدہ جس کی ہم تعریف کرتے ہیں، ونستعینہ اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں، مانگیں گے بھی. ونستغفرہ اسی سے ہم بخشش بھی طلب کرتے ہیں، کیونکہ بخشنا اس کا ذاتی اختیار ہے، مدد دینا اس کا ذاتی اختیار کمال ہے. اس کے ذاتی اختیارات کمالات کی وجہ سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. من یهدہ اللہ فلا مضل لہ، کیونکہ اس کا ذاتی کمال اختیار یہ ہے جس کو وہ ہدایت دے اسے کو گمراہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ جسے وہ گمراہ کرے اسے کو ہدایت نہیں دے سکتا. پھر آپ نے شہادت کے کلمات پڑھے. نبی علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات مکمل کیے. زماد کی آنکھوں میں آنسو. ذرا الفاظ کو دہرا تو دو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا دل و جان سے غلام محمد. ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو. بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اتنی اللہ نے آپ کی کلام میں زور پیدا کیا، برکت ڈالی. وہ جو بندہ علاج کروانے آیا، حضور بیمار آپ نہیں، بیمار میں ہوں، کلمہ پڑھائیں، اے طبیب اعظم میرا علاج کریں. آئے کتنی اللہ نے برکت ڈالی. یہ سنت اپنائیں. اللہ ہمیں یہ سنت اپنانے کی توفیق بخشے، اور اس کو کبھی کبھار نہیں، کبھی کبھار یہ سنت اختیار کرو گے بھول جاؤ گے. کثرت سے اس پر عمل کرو تاکہ بھولو نہیں. اللہ گھر میں بھی اگر کو بات کرنی ہے نا تفصیل سے، یہ کلمات پہلے ادا کرو. اپنے کاروباری ادارے میں کسی سے تفصیل سے بات کرنی ہے، کوئی میٹنگ ہے، پہلے یہ کلمات ادا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے، چونکہ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت، اختیاری نعمت اللہ کی، اختیاری صفت یہ اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے. بہت بڑی اللہ کی نعمت نیند ہے.
اللہ چھین لے کون ہے نیند دینے والا؟ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہمیں کفایت کرتا ہے، ہمیں ٹھکانہ دیتا ہے۔ ٹھکانہ ملا سونے کا، سونے کے لیے ٹھکانہ مل گیا، کمرہ مل گیا، مکان مل گیا۔ آوانا، بستر مل گیا۔ آوانا، بستر پہ سونے کا موقع مل گیا۔ آوانا، فرمایا اس اللہ کی تعریف، ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے کھلایا بھی، جس نے پلایا بھی، جس نے کفایت کی، کافی ہوا ہمارے لیے، جس نے ٹھکانہ بھی دیا۔ فرمایا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی کفایت کرنے والا نہیں، کمیاں بڑی ہیں، ضرورتیں بڑی کم ہیں، سخت ضرورت بھی ہے لیکن پھر بھی قلتیں ہیں، سخت ضرورتوں کی قلتیں ہیں، کفایت نہیں۔ وَلَا مُؤْوِيَ، اور ان کے لیے کوئی ٹھکانہ دینے والا بھی نہیں، مکان نہیں، بستر نہیں، پارکوں میں سو گئے، فٹ پاتھ پہ سو گئے، ریلوے اسٹیشن پہ سو گئے، زندگیاں گزر گئیں۔ ابھی تو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ دکھا رہے تھے، پورا گاؤں ہے جن کو زمین میسر نہیں ہوئی، وہ کشتیوں پر سمندر میں رہتے ہیں، سمندر میں، پورا گاؤں سمندر میں آباد ہے۔ یہ سندھ کے علاقہ میں زمین میں ان کو ٹھکانہ نہیں ملا۔ اللہ کے رسول کے الفاظ سماعت فرمائیں۔ فرمایا پھر جیسے اللہ نے ٹھکانہ دیا کیوں نہ اس کی تعریف کی جائے، حالانکہ اس کی تعریف تو تب بھی بنتی ہے اگر وہ نعمت نہ بھی دے۔ حمد کا معنی ہی یہی ہے، لیکن جب وہ نعمتیں عطا کرے پھر تو بالاولا، اعلیٰ اولا تعریف کا مستحق ہے، اس کی تعریف کی جائے۔ پھر اللہ کے نبی جب صبح کو نیند سے بیدار ہوتے، الحمدللہ، پھر الحمد آ گیا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت دینے کے بعد ہمیں زندہ کیا۔ نیند بھی موت ہے، عارضی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ اللہ کی ذات تو ہے جو مردوں کی روحیں بھی قبض کر لیتا ہے۔ سوئے ہوئے سونے والے جب سوتے ہیں تو ان کی روحیں بھی قبض کر لیتا ہے۔ اب روح نکلی، باقی کیا ہوا؟ موت، یہ عارضی موت۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ اب میں اس اللہ کی تعریفیں کرتا ہوں، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ زندگی عطا فرمائی کس لیے؟ چوریاں کریں گے، ڈاکے ڈالیں گے، غیبتیں کریں گے، جھوٹ نہیں،
زندگی اللہ نے عطا کی، اللہ کا شکریہ ادا کر۔ یا اللہ کل مجھ سے فلاں نیکی نہیں ہو سکی، آج میں کر لیتا ہوں۔ کل مجھ سے نماز میں سستی ہوئی، آج میں نماز میں سستی دور کروں گا۔ پچھلے جمعہ مجھ سے سستی ہوئی، آج میں سستی دور کروں گا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ ہم نے اس کی طرف کٹھے ہونا ہے حضرات۔ پھر جب لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے قبروں سے، تو قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل میں رب العالمین نے فرمایا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ۔ قیامت کے دن جب تم قبروں میں قبروں سے نکلو گے، تمہیں آواز دی جائے گی، تم آواز کا جواب دو گے بحمدہ، اللہ کی حمد کے ساتھ۔ قبروں سے جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی۔ آج جو میدان معاشر کی طرف جو شام کی سرزمین پہ لگے گا، آواز آئے گی، تو جو دنیا میں اللہ کی تعریف کرتے تھے وہ اللہ کی تعریف کے ساتھ جواب دیں گے، اللہ اکبر۔ جب حساب و کتاب ہوا، جنت کا داخلہ ملا، اب جنت میں جانے کے بعد جنتی کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ سورہ آراف فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں راستہ دکھایا جنت کا، جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اگر وہ ہدایت نہ دیتا ہم کبھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ جب آپس میں گفتگو کریں گے جنتی، آپس میں گفتگو کرنے کے بعد اختتام کریں گے گفتگو کا، تو کہیں گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنتی جب آپس میں باتیں کریں گے، کلام مکمل ہوگا، رخصت ہونے لگیں گے، آخر پر کیا کہیں گے؟ وآخر دعواہم، ان کی آخری پکار، آخری بات کیا ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ علماء کرام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، تقریر وہاں جلسوں میں کرتے ہیں، آخر پر یہی قرآن پاک کی آیت کے لفظ ضمیر بدل کر بیان کرتے ہیں۔ ہم نے شروع میں بھی الحمدللہ کہا، آخر پر تقریر میں نے گھنٹہ کی، آدھا گھنٹہ کی، 2 گھنٹے کی، آخر پر وآخر دعوانا۔ اور ہمارے بعض خطیب اللہ رحم فرمائے، وہ تو مکھی پہ مکھی، ایک نے غلط لفظ بول دیا پیچھے بھی غلط بولتے جاتے ہیں۔ آخرودا وانا، مجھے نہیں ان لفظوں کی سمجھ آئی ان کا معنی کیا بنے گا۔ قرآن پاک کے لفظ ہیں، ضمیر بدل کے بولنا ہے۔ وآخر دعوانا، ہماری آخری بات، ہماری آخری دعوت ان الحمد للہ رب العالمین، یہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،
اب الحمد کی بات ہو رہی ہے، چونکہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز ہوا، شروع میں الحمد آیا، میں الحمد کی بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی کی، حضور فرماتے ہیں الدعاء والعبادہ۔ یہاں ایک میں پوائنٹ عرض کروں گا، آپ نے پوری توجہ سے سماعت فرمائیں، اس میں بڑا ایک اہم مسئلہ حل ہوگا، بڑا اہم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دعا عبادت ہے، دعا اللہ سے مانگنا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث یہ بھی ترمذی کی ہے، اس میں ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ جتنے بھی اذکار ہیں سارے اپنی اپنی جگہ اچھے ہیں، لیکن زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ، فرمایا یہ ہے وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحمدللہ، سب سے فضیلت والی دعا الحمدللہ کہنا ہے۔ اب ہماری 99% کہوں تو شاید یہ بھی مبالغہ نہ ہو، 99% لوگوں کا ذہن یہی ہے، بس دعا یہی ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، انہوں نے نماز پڑھائی، بعد میں دعا تو کی نہیں۔ اور بھائی نماز کیا ہے؟ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیا ہے؟ یہ دعا نہیں۔ رکوع میں گئے سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں بھی دعا ہے، آخر پہ رب اللہم اغفر لی دعا ہے۔ سجدہ میں گئے دعا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھے اللہم اغفر لی ورحمنی دعا۔ تشہد میں بیٹھے درود پاک بھی دعا، بعد میں دعائیں پڑھی، وہ کیا ہے؟ ساری دعا کرے، تشہد میں زیادہ زیادہ دعائیں کرے، استعاذہ اختیار کرے، اللہم انی ظلمت نفسی یہ پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب جہنم یہ پڑھے، اللہ اکبر، یہ سب دعائیں ہیں۔ لیکن ہماری سوچ ایک بنا دی گئی، دیکھا دیکھی، سنی سنائی، دعا بس یہی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھاؤ ایک کہے یا اللہ یہ کام، دوسرے آمین آمین۔ او بھائی دعا عبادت ہے، عبادت میں حکم اللہ کا چلتا ہے، طریقہ نبی کریم کا چلتا ہے۔ اگر تو نبی کریم نے ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا کی، اس کی دلیل دے دو، عمل ہو جائے گا۔ اگر نہیں تو ہمیں کس نے اختیار دیا دین میں نیا کام کرے؟ دعا عبادت ہے، عبادت میں کسی کو اختیار نہیں اپنی طرف سے کوئی عبادت وضع کرے، ساری نماز دعا۔ پھر اس کے بعد اگر کرنی ہے اکیلے اکیلے کر لو، شریعت نے منع نہیں کیا۔ ہاں ایک روایت جو صحیح بخاری میں آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک عربی آیا، حضرت راستے خشک ہو گئے، جانور مرنے لگے، پیاس سے مرنے، دعا کیجیے اللہ بارش برسا دے۔ کتاب الاستسقاء سے بخاری، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے بارش کی دعا کر دی۔ بعض علماء تو کہتے ہیں یہ بارش کے لیے خاص ہے، بعض جہاں پر تھوڑی سی اجازت دیتے ہیں کہ جب کوئی درخواست کرے تو آپ دعا کر دیں، لیکن درخواست یہ نہیں مولوی صاحب دعا کرے کہ بیماروں واسطے، او بھائی کون بیمار ہے بتاؤ، کون ہے بیمار، نام لو اس کا۔ رسمی رواجی عبادت میں چیز شامل کر رہے ہو،
اب ہمارا واسطے دعا کرے جے فوشدہ واسطے دعا کرے، بھائی کون فوت ہوا بتاؤ نام لو اس کا۔ میں جمعہ کے دن دعا کرتا ہوں کیونکہ مجھے تقریباً ہر جمعہ لوگ ریکویسٹ کرتے اپیلیں کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے راول پنڈی کی ایک خاتون تھی، کل وہ خود یہاں تشریف لائی تھی، اس نے کہا کہ ہماری والدہ محترمہ کیا نام اختر پروین انہوں نے بتایا، وہ اللہ کو پیاری ہوئی ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، آخرت کی منزل اللہ آسان فرمائے۔ دیکھیں نا اب کہاں اللہ اکبر۔ حضرات ذرا بات پہ توجہ فرماتے جانا، ساری نماز دعا، الحمدللہ کہنا بھی دعا۔ اب ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے اور دوسرا دعائیں کر رہا ہے، فرمایا اللہ اس کو بھی دے گا، اور جو مانگ نہیں رہا صرف قرآن پڑھ رہا ہے اسے بغیر مانگنے کے دے گا۔ اب پتہ چلا کہ قرآن جہاں سے بھی پڑھے گا وہ دعا ہے۔ اب دیکھیں میں نے ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے جان کی، افضل الدعاء، افضل الدعاء، ایک یہ دعا جو رواج بن گیا ہر نماز کے بعد، یہ افضل نہیں، یہ دین میں نیا کام۔ افضل الدعاء الحمدللہ رب العالمین، فرمایا افضل دعا کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا۔ اور یہ حمد آخری حدیث بیان کروں تو بات ختم کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح مسلم اور بخاری کی ایک بخاری کی روایت اسی عنوان پر، فرمایا الطہور شطر الایمان، الطہور